اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، اللہ نے ہر شے کو فنا کے لیے بنایا ہے، سب ختم ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، مگر باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ۔ باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ۔ میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، میرے ساتھ جناب حمزہ علی قادری صاحب، کراچی کے ایک بہت بڑی اہل سنت کی شخصیت تھے، پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی تھے۔ تو ایک سوال آیا، لائیو پروگرام تھا، ایک سوال آیا کہ شیعہ حضرات حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں، بعض سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بعض اہل سنت کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے، صحیح کیا ہے؟ تو نمبر نوبت مرحلہ میرا تھا، جواب مجھے دینا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ ایک جواب وہ دے رہے تھے، ایک ہم دے رہے تھے، اور مشترکہ سوالات تھے، تو بات مجھے کرنی تھی، مگر حمزہ علی قادری صاحب کی آواز آئی، وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا مولانا میں جواب دے دوں؟ تو میں نے مولانا سے کہا مولانا آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ویسے ہی اہل سنت کے علماء سے مجھے بہت پیار ہے، تو فرمانے لگے کہ میں جواب دوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ جواب دیں، آپ میرے بڑے ہیں۔ تو بڑا حسین تاریخی جواب ہے ان کا، جو سوشل میڈیا پر موجود بھی ہے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ علی کو وہی بولو جو نبی کو بولتے ہو۔ وجہ امت کا ایک طبقہ ہے جسے شوق ہے کہ وہ نبی کو اپنے جیسا بولے، مجھے ان سے کوئی الجھنا نہیں ہے، بات دلیل سے ہونی چاہیے، تناؤ کھچاؤ تو ویسے ہی شیطانوں کا کام ہے، بات تو استدلال سے ہونی چاہیے، اور ویسے بھی عزیزان گرامی زور سے بولنا دلیل نہیں ہوتا، طاقت سے بات کرنا یہ دلیل نہیں ہے، دلیل تو خاموش رہ کر بھی بولتی ہے، تو دلیل سے بات ہونی چاہیے۔ تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے۔ میں پہلے تو جب یہ آواز میرے کان میں پڑتی ہے تو میں پہلا جملہ تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہوں کہ نبی ہم جیسے ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے ہماری توہین کر دی، نبی ہم جیسے نہیں تھے تو پھر ان کی دو آنکھیں تھیں، دو ہاتھ تھے، دو پیر تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی زوجائیں تھیں، وہ بھی بازار میں جاتے تھے، وہ بھی خرید و فروخت کرتے تھے، وہ بھی سفر کرتے تھے، وہ بھی سوتے تھے، یہ ساری باتیں ہم میں بھی وہی ہیں، ان میں بھی وہی ہیں۔ تو میں نے کہا جی پھر خفا نہ ہوئیے گا، میں کہہ دوں کہ شمر اور یزید آپ جیسا ہے؟ کہنے لگے مولانا آپ ہماری توہین کر رہے ہیں، آپ شمر کو ہم جیسا کہہ رہے ہیں، ہمیں یزید جیسا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کے بھی دو ہاتھ، دو آنکھیں، دو پیر۔ کہنے لگے کہاں ہم کہاں وہ؟ میں نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، کہاں تم کہاں مصطفیٰ، کہاں تم اور کہاں اہل بیت۔ تو ایک طبقہ ہے جسے یہ شوق ہے کہ وہ یہ کہے اور بولے اور ثابت کرے کہ نبی ہم جیسے تھے۔ مجھے ان سے نہیں الجھنا، میں تو ایک دلیل دے کر اپنے بچوں اور جوانوں کی الجھن کو دور کروں گا۔ اللہ نے صرف ایک وجود کو نبی جیسا کہا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، استدلال برہان آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، تکرار کرے، ضدیت کرے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یا دلیل دو یا دلیل لو، دلیل ہے بھی نہیں، مانو گے بھی نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو ہر ایک سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہر شخص کو اپنا قد پتہ ہونا چاہیے، ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں، ہم دونوں کا مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ بس جہاں حدوں کا پتہ ہو جائے وہ جبریل بن جاتا ہے، اور جہاں حدوں کا احساس نہ ہو وہاں پر جل جاتے ہیں۔
جبریل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ لو دنو تو انملتن، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو میں ایک جملہ کہوں، جبریل امی علیہ السلام سرکار دو جہاں تک وہی پہنچاتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر اللہ سے لیتے بھی تھے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ سرکار تک وہی لے کر آتے تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر اللہ سے وہی لیتے تھے۔ سنگین بات ہے، اللہ کرے بیان ہو جائے، تھوڑی گہری بات ہے، سنگین بات ہے۔ یہ اللہ سے بھی جبریل لیتے تھے؟ اگر اللہ سے جبریل لیتے تھے تو ایک مرتبہ بھی جبریل کا یہ کہہ دینا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، جب تمہاری وہاں رسائی نہیں ہے تو تم لیتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو اللہ کے اور جبریل کے درمیان واسطہ ہے اسے علی کہتے ہیں۔ سنگین ہو گئی بات، وزنی ہو گئی بات۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ بڑا مقام ہے عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا، ایک منزل آگے آ رہا ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، تکرار کرے، ضدیت کرے، نہ مانے، فقل، تو میرے حبیب کہہ دو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، دینی مدارس سے وابستہ شخصیات تشریف فرما ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور اللہ کرے مرتے دم تک طالب علم رہوں، اس لیے کہ ہم سب شاگرد ہیں، عالم صرف اہل بیت ہے۔ نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ متعلم ہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے سنی بھائی بیٹھے ہیں نا، یہ بھی شیعہ ہیں، اور جو شیعہ بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی سنی ہیں۔ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں۔ یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ میں خود سنی ہوں، میری خواہش ہے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو۔ یہ مسجد سنیوں کی ہے، وہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے، اللہ کی کون سی ہے؟ ہم اتنی گھٹن کا شکار ہو گئے ہیں، ہم اتنی مشکلات میں گھر گئے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور ہاتھ سے جو بت بناتا ہے اسے ہاتھ سے توڑے نہیں جاتے، تبھی تو نبی نے علی سے توڑوائے تھے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت ہیں۔ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ حتی بعض مسجدوں کے تو باہر لکھا ہوتا خبردار فلاں فرقے والوں کا داخلہ ممنوع۔ خدا کے لیے اس بحث سے باہر آئیے، حال آپ کا بھی اچھا نہیں ہے، شیعوں سے کہہ رہا ہوں۔ وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ بھٹیوں کا امام بارگاہ، وہ دھراجوں کا امام بارگاہ، وہ بخاریوں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ نہ حسین امام بارگاہ میں مل رہے ہیں، نہ اللہ مسجد میں مل رہا ہے۔ خدا کے لیے سلجھن سے باہر آئیے۔ ہم الحمدللہ بہت اچھے ماحول کے اندر اس وقت پاکستان میں ہیں۔ میرے لیے میرا یہ شوق ہے، میرا ذوق ہے، میں اس مزاج کا ہوں۔ ابھی الحمدللہ مولانا طارق جمیل کی خیریت پوچھ کر ان کے گھر سے آ رہا ہوں۔ مولانا پوری اس فیملی کو جانتے ہیں، دلدار حسین دلبر حسین صاحب کو اچھی طرح، ان کے والد کو، ان کے دادا کو، ان کے لیے بہت اچھے الفاظ ادا کر رہے تھے اس پورے خاندان کے لیے۔ تو ویسے بھی عزاداری اور مجلس شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، یہ مجلس عزا شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی فرش عزا امام حسین میں آ کے بیٹھا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ خبردار، ان کا احترام، ان کا خیال، ان سے پیار، ان سے محبت، یہ پیغام ہے اہل بیت۔ میں ابھی ایک ہفتے پہلے یا شاید 10 دن پہلے حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں نجف اشرف تھا، فرمانے لگے سنیوں کو بھائی نہیں کہو۔ اچھا، آپ سنجیدہ ہو گئے۔ فرمانے لگے سنیوں کو بھائی نہیں کہو، سنیوں کو جان کہو۔ سنی ہماری جان ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، مسلسل ہم بہتری کا سفر کر رہے ہیں۔